دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں زیادہ استعمال ہونے والے اور بہترین اینٹی بائیوٹک میڈیسن کے نام، ان کے فوائد اور ان کے استعمال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹس۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں سپروفلاکسسین ہوتا ہے۔ نوویڈیٹ گولیوں کا استعمال شدید بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کا استعمال زخموں اور دانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ نوویڈیٹ کا استعمال ٹائیفائڈ بخار، سانس کی نالی کا انفیکشن، گردے اور مثانے کی بیماریوں اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ نوویڈیٹ کا استعمال UTI یعنی یوریناری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لیفلاکس ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں لیووفلاکسسین ہوتا ہے۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو بیکٹیریل انفیکشن کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال پیشاب کی نالی کا انفیکشن یعنی UTI، ناک، کان، گلے، جلد اور نمونیا کے انفیکشن کے علاج میں مفید ہے۔ اس کا استعمال جلدی بیماریوں اور ٹائیفائڈ بخار کے لیے بھی مفید ہے۔ سیپوریکس کیپسول۔ سیپوریکس کیپسول کی کمپوزیشن میں سیفلیکسین ہوتا ہے۔ سیپوریکس کیپسول کا استعمال چھاتی کے انفیکشن، ناک، کان اور گلے کے انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کے مسائل، جلدی بیماریوں، زخموں اور دانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کے زخموں کے لیے بھی مفید ہے۔ آپریشن کے بعد بھی سیپوریکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگمنٹین ٹیبلٹس۔ آگمنٹین ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں کوایماکسیکلیو ہوتا ہے۔ آگمنٹین گولیوں کا استعمال جلدی بیماریوں، UTI یعنی یوریناری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے مفید ہے۔ زخموں اور دانوں کے لیے مفید ہے۔ اس کا استعمال آپریشن کے بعد کے زخموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کھانسی، بلغم، چیسٹ انفیکشن یعنی چھاتی کے انفیکشن کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگمنٹین کا استعمال بہت سی بیماریوں میں اینٹی بائیوٹک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ویلوسیف کیپسول کی کمپوزیشن میں سیفراڈین ہوتا ہے۔ ویلوسیف کیپسول کا استعمال زخموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویلوسیف کیپسول کا استعمال جلدی بیماریوں اور دانوں وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد ویلوسیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویلوسیف کا استعمال کئی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کے زخموں یا انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناک، کان اور گلے کے انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیبلٹ پریلاکس۔ پریلاکس ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں سیفوپروڈیکزائم ہوتا ہے۔ پریلاکس کا استعمال بہت سی بیماریوں میں اینٹی بائیوٹک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پریلاکس بخار وغیرہ میں ناک، کان اور گلے، کھانسی، چھاتی کا انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ UTI یعنی یوریناری ٹریکٹ انفیکشن، یہ ایک چھوٹے پیشاب کی نالی کا انفیکشن یا زخم ہوتا ہے، اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ سائنوسائٹس، ہوا کی نالی کا انفیکشن، نمونیا اور کھانسی وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیفیم کیپسول۔ سیفیم کیپسول کی کمپوزیشن میں سیفاکزائم ہوتا ہے۔ سیفیم ناک، کان اور گلے کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھاتی کا انفیکشن، زخم، دانے وغیرہ، کھانسی، بخار اور نمونیا وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے بھی سیفیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موکسیگیٹ ٹیبلٹس۔ موکسیگیٹ کی کمپوزیشن میں موکسیفلاکسسین ہوتا ہے۔ موکسیگیٹ کا استعمال چیسٹ انفیکشن یعنی چھاتی کا انفیکشن، کھانسی، نمونیا، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی بیماری، سائنوسائٹس، یہ ایک ناک کی بیماری ہے، اس کے لیے بھی موکسیگیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد کے زخم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میننجائٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گلے کا انفیکشن اور ٹائیفائڈ بخار کے لیے بھی موکسیگیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایزومیکس کیپسول۔ ایزومیکس کیپسول کی کمپوزیشن میں ایزیتھرومائسین ہوتا ہے۔ ایزومیکس کا استعمال ناک، کان اور گلے کے انفیکشن میں کیا جاتا ہے۔ چیسٹ انفیکشن یعنی چھاتی کا انفیکشن، پھیپھڑوں کی بیماری اور جلدی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سانس کی نالی کے انفیکشن وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دانے اور زخموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کلیریسیڈ ٹیبلٹس۔ کلیریسیڈ ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں کلیریتھرومائسین ہوتا ہے۔ کلیریسیڈ کا استعمال اپر ریسپیریٹری انفیکشن اور لوئر ریسپیریٹری انفیکشن دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ گلے کی خرابی، چیسٹ انفیکشن، نمونیا، پھیپھڑوں کے انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جلدی بیماریوں، معدے کی بیماری، ایچ پیلوری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں میں دوسری دوائیوں کے ساتھ اینٹی بائیوٹک کے طور پر کیا جاتا ہے۔